صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راکا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان، پتہ چلا اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمارے حق میں جو چاہا فیصلہ فرمایا، ہم اسی پر ہنسی خوشی راضی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ الامان الحفیظ، دیکھیے کیسا جھنجھوڑنے والا کام ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اہل کربلا وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، کس کے بدلے؟ اللہ پاک کی رضا کے بدلے۔ یہ خوش نصیب اس سودے پر کتنے راضی تھے؟ آئیے مزید روایات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاشورہ کی رات جو اہل کربلا کی میدان کربلا میں آخری رات تھی، اگلی صبح یزیدیوں کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، اس رات کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، یزیدیوں کو مسئلہ مجھ سے ہے، میں تم سب سے راضی ہوں، سب رات کے اندھیرے میں جان بچا کر نکل جاؤ۔ اس پر سب نے یہی عرض کیا، اے امام علی مقام، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حضرت زہیر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر میں شامل تھے، اس موقع پر آپ نے جو الفاظ کہے بڑے کمال کے ہیں۔ اللہ عرض کی، اے شہزادہ مصطفیٰ، آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا، خدا کی قسم اگر بالفرض یہ دنیا فانی نہ ہوتی، ہمیشہ رہنے کی ہوتی، اور ہم بھی فانی نہ ہوتے، ہمیشہ ہی اس میں رہنا نصیب ہو جاتا، مگر اس ہمیشہ کی زندگی میں، اس ہمیشہ کی دنیا میں، ہمیشہ کی زندگی میں آپ کا ساتھ نہ ہوتا، تب بھی ہم آپ کے ساتھ رہ کر شہید ہو جانا پسند کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم اگر یوں ہوتا کہ میں شہید ہوتا، پھر زندہ کیا جاتا، پھر زندہ ہو کر جلا دیا جاتا، پھر میری راکھ بکھیر دی جاتی، یہی عمل میرے ساتھ 70 مرتبہ کیا جاتا، تب بھی میں آپ کے ساتھ رہ کر ان سب مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب میں 70 مرتبہ شہید ہونے کو تیار ہوں، پھر یہ تو صرف ایک مرتبہ کی شہادت ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی عزتیں ہیں
جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیف بن حارث اور مالک بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ 10 محرم کو جب لڑائی شروع ہو چکی تھی، یزیدی فوجی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آئے، دونوں رو رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ ان قریب شہادت ہوگی، پھر جنت ہے۔ عرض کیا علی جا ہم اپنی جان کے لیے نہیں رو رہے، اللہ پاک ہمیں آپ پر فدا کر دے، مسئلہ یہ ہے کہ دشمن آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو قلب قبیلے کے نوجوان تھے، والد صاحب وفات پا چکے تھے، بوڑھی بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، صرف 17 دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن امی جان روتے ہوئے ان کے پاس آئیں، فرمایا بیٹا تو میری آنکھوں کا نور ہے، مجھے تیری جدائی برداشت تو نہیں، مگر آج وقت قربانی کا ہے، کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صبر و استقامت کا امتحان دے رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ تو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جان قربان کرے۔ ہونہار بیٹے نے ماں کی فرمائش پر لبیک، فوراً لبیک کہا اور نئی نویلی دلہن کو اپنے نیک ارادے سے خبردار کیا اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور وقت آنے پر اجازت لے کر میدان میں اتر گئے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان خون محبت اور اہل بیت اور شوق جنت سے سرشار تھا۔ یزیدی ظالم سامنے آتے جاتے حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے، آخر سیاہ دل یزیدیوں نے آپ پر ایک دم حملہ کیا، آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ فوراً ہی ایک ظالم یزیدی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کا سر آپ کی امی جان نے اپنی جھولی میں رکھا، پیار کیا اور کہا بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ پھر آپ کی نئی دلہن کی گود میں سر رکھا گیا، دلہن نے اسی وقت جھرجھری لی اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمت ہے۔ صرف 17 دن کا دلہا میدان کربلا میں دشمنوں کے لشکر جرار سے ترے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت پی کر جنت کا حقدار ہو گیا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً 4 یاروں کو سلام، اور خصوصاً 4
یاروں کو سلام۔ جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام۔ کربلا کے جان